آج ہم کچھ بہت خاص آیتوں پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اللہ کا نیائے اور شمع، ہوں اور کوشش یہ رہے گی کہ ان پاک آیتوں میں جو گہرے سدھانت ہیں، جو پیغام ہیں، ان کو تھوڑا سمجھیں، ٹٹولیں۔ ہوں ان آیتوں میں دیکھیے، جو پہلی اور شاید سب سے اہم بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہوں یہ ایک بنیاد جیسی لگتی ہے نا، ایک فنڈامنٹل پرنسپل۔ ہاں، اور یہیں سے دیکھیے ایک اور ضروری بات جڑ جاتی ہے، وہ ہے نجی ذمہ داری کی۔ مطلب ہر انسان جو وہ کرے گا اس کا نتیجہ پائے گا، ہوں اچھا یا برا۔ ہوں تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ کیسے ہیں، ہوں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آیتیں تو ایک دم صاف کر دیتی ہیں کہ ہر شخص وہ اپنے اعمال کے لیے خود ہی ذمہ دار ہے۔ جو اس نے کمایا، چاہے نیکی ہو، وہ اسی کے لیے ہے، اور جو گناہ کیا اس کا بوجھ بھی اسی پر۔ یہ انصاف کا وہ تصور ہے جو سیدھے سیدھے انسان کی جو استطاعت ہے، مطلب شمتا، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا عدل ہے، یہ ظلم نہیں ہے، ہر ایک کی برداشت کے مطابق۔ اور یہاں ایک اور کمال کی بات ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی انصاف اور ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، فوراً بعد ایک دعا کا ذکر آ جاتا ہے۔ ہاں، اس دعا میں اللہ سے یہ التجا ہے کہ یا اللہ، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک، کوئی خطا، تو اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ کتنا ضروری ہے، دیکھیے، انصاف کے ساتھ ساتھ رحمت کی گہار بھی ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ دعا آگے اور گہری ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے، اے ہمارے رب، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یہ والا حصہ یہ تھوڑا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا مطلب کوئی خاص تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا کچھ اور؟ ہو لیکن اگر ہم آیات کے جو ظاہری معنی ہیں ان پر غور کریں تو اصل نقطہ یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ سے لگاتار نرمی کی اور طاقت سے زیادہ ذمہ داریوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ یہ اسی پہلے اصول کو اور مضبوط کرتی ہے کہ اللہ کا بوجھ ہمیشہ انسان کی برداشت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ایک طرح سے یہ اپنی کمزوری کا اقرار بھی ہے اور ساتھ ہی اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ بھی۔ اور پھر تو بالکل سیدھی جیسے دل سے نکلی پکار ہے، ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کرے۔ اس میں اللہ پر جو ایک پوری طرح نربھرتا ہے وہ جھلکتی ہے۔ جیسے انسان چاہے جتنی کوشش کر لے، آخر میں اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت کا محتاج ہے ہی۔ یقیناً، یقیناً۔ اور دعا کا جو آخر ہے وہ اس اقرار پر ہے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا سنرکشک۔ یہ اللہ کی حاکمیت، اس کی سرووچتا، اس کی حفاظت کو ماننا ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد کافر قوم کے مقابلے میں مدد مانگی گئی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر مخالفت میں، مومن کا آخری سہارا اور مددگار صرف اللہ ہے۔ یہ پوری طرح سے اللہ کو اپنا ولی، اپنا نگہبان مان لینے کی کیفیت ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا انصاف انسان کی طاقت سے جڑا ہے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، مگر ساتھ ہی انسانی بھول چوک ہوتی ہے اور اس کے لیے معافی اور رحم کی گنجائش بھی ہے، اور اس کی طلب کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اور آخر میں سب کچھ اللہ کی پناہ اور اس کی مدد پر ہی ٹکا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ یہ آیت عدل یعنی نیائے اور ذاتی ذمہ داری، پھر انسانی کمزوری کا احساس، اور پھر اللہ کی رحمت، مغفرت اور اس کی حمایت پر کامل اعتماد، ان کے بیچ ایک بہت ہی نازک، بہت گہرا توازن، ایک سنتلن بناتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کا انصاف تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی رحمت کا پہلو بھی موجود رہتا ہے۔ اور ہاں، ایک سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان آیتوں میں یہ جو اصول ہے کہ اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ساتھ میں یہ دعا کہ ہم پر پہلے لوگوں جیسا بوجھ نہ ڈالنا، ان دونوں کے بیچ میں کیا گہرا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی تجربے، ہماری تاریخ سے ملے سبق اور خدائی انصاف کو ہم کیسے سمجھتے ہیں، اس بارے میں کئی اور پڑھتے کھولتا ہے جن پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔